ایک بہن مہاراشٹر سے سوال کرتی ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلہ میں کہ قرآن پاک کو خط عثمانی کے علاوہ دیگر خطوط جیسے ثلث یا دیوانی یا نستعلیق یا رقعہ وغیرہ میں لکھ سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو خطوط سوال میں مذکور ہوئے، نستعلیق ہے، دیوانی اور اسی طرح سے اور بھی، یہ سب جس خط میں چاہیں قرآن پاک کو لکھیں، اور اس کے مقابل جو یہ کہا کہ خط عثمانی، وہ مراد یہ نہیں ہے کہ ان سب خطوط کے مقابل میں خط عثمانی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسم عثمانی میں لکھنا واجب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قالو میں لام واو کے بعد الف ہے جمع کے صیغے میں، لیکن کہیں کہیں جمع کا صیغہ قرآن پاک میں ہے اور اس کے بعد الف نہیں ہے، تو اس کی اتباع لازم ہے۔ جیسے سلیمان، عثمان، اس جیسے کلمات عام طور پہ لوگ لکھتے ہیں تو عثمان عین ثا میم کے بعد الف لکھتے ہیں، پھر نام لکھتے ہیں الف نون کے ساتھ، لیکن خط عثمانی یا رسم عثمانی میں اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ الف کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ میم پر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اس طرح سے کھڑا زبر، جیسے رحمان ہے، میم پر کھڑا زبر ہے، لوگ لکھیں گے اور کسی اور رسم میں لکھیں گے تو میم کے بعد الف لکھیں گے، تو اس کی اتباع نہیں بلکہ رسم عثمانی کی اتباع لازم اور واجب ہے، اس سے بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہے مختلف انداز کے خطوط، جو کوئی داہنی طرف مڑتے ہیں، کوئی بائیں طرف مڑتے ہیں، کوئی ذرا جھکا کے لکھتے ہیں، کوئی ذرا میم اور حروف جو دیگر کلمات ہے کسی اور انداز سے لکھتے ہیں، تو ان تمام خطوط میں لکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس میں بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے خط میں نہ لکھیں جس میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے میں نہ آئیں یا دشواری پیدا ہونے لگے۔ آسانی سے پڑھا جا سکے تو کسی بھی خط میں لکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔